اور میں ان کمبختوں سے کہتا ہوں تمہارے پاس جنات ہیں, تم مجھے قتل کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے پاس جنات ہیں یار, 8-10 جنات بھیجو مجھے اٹھا کے لے جائیں. میرا 68 kg 69 kg یہ میرا وزن ہے, ایک جن سے ایک مولوی نہیں اٹھ رہا یار. بغیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے تو بغیر تو تمہارے جن بھی بغیرت ہیں, اور کسی کے جنات کو میں بغیرت بول رہا ہوں اور پھر بھی جن کو غیرت نہیں آ رہی اور کچھ کہہ نہیں رہا مجھے, اس کا مطلب پرلے درجے کا بغیرت ہے تمہارا جن بھی اور تم بھی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیا کہا تھا کہ تم ان بتوں کے سامنے مستنڈوں کی طرح کیوں جھکے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اور یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں. انہوں نے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی, تمہارے باپ دادے بھی اور یہ بدھ بھی ہیں, یہ سارے لچر ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کی ٹانگیں جن سے چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی زبان ہے جن سے بول سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس کروڑوں جنات ہیں جو سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور کاٹ کر کے اولاد کروا دیتے ہیں. تم میرے سر کا ایک بال تو نوچ کے دکھا دو یار. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ کھوپڑی ہوگی تو باتیں کھوپڑی میں آئیں گی. میرے بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے تبھی تو عامل بنتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر کو عامل بنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیونکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس پیسہ کمانے کے جائز طریقے بہت ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی اچھا حکیم ہو نا, 2 نمبر حکیم نہ ہو, وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا, کیونکہ اس کے پاس ایک پیشہ ہے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے, وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی مفتی ہو, عالم ہو, کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. وہ آپ کہتے ہیں وہ تو فلاں حضرت مفتی صاحب عامل ہیں, وہ مفتی نہیں ہے, اس نے جھوٹ بول کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیا ہے. کوئی ذی استعداد عالم ہو کبھی بھی عامل بولو نہیں بنے گا. یہ مدرسے سے وہ فارغ التحصیل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا. اب نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہوتی ہے اور نہ دین میں کچھ ان کو آتا ہے, دنیا بھی برباد اور دین بھی برباد. اب ان کے پاس کمانے کے علاوہ, جن چڑیل بھوت بھگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر یہ تبلیغ میں نکلتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا امیج کیا ہو, بحال ہو. پھر یہ ریونڈ کے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, پھر یہ دارالعلوم کرنگی جاتے ہیں, وہاں کے علماء سے سیلفیاں لیتے ہیں اور ان کی خدمتوں میں ایسے بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ساری سکینت اکیلے اسی پہ نازل ہو رہی ہے. پھر یہ علماء سے جھک کے ایسے ملتے ہیں ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. پھر علماء ان کو خلافتیں دیتے ہیں ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہو کر. یہ سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے, اور اب انہوں نے دبا کے شادیاں کرنا بھی شروع کر دیا. میرے پاس جب کوئی عامل آتا ہے تو اپنی 4 شادیوں کا حوالہ دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کرتے کیا ہو؟ کہہ رہے میں جن بھگاتا ہوں. برباد کر دیا, 4 عورتوں کی زندگی برباد کر دی. ایک دفعہ کوئی عامل آیا, کہہ رہی میری 3 شادیاں ہو گئی اور میں چوتھی کے لیے فلاں جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے میں نے, اور میں عملیات کرتا ہوں اور آپ سے بڑا متاثر ہوں. جس کے یہاں پیغام بھیجا تھا میں نے کو پیغام بھیجا, میں نے کہا رشتہ نہیں ہونے دینا اس کا, یہاں بتا رہا ہوں یہ 2 نمبر آدمی ہے اور برباد کرے گا زندگی. بتا دینا چاہیے نا, اگر کوئی جان پہچان ہو توڑوا دی الحمدللہ.